اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں، تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے، وہاں بے شک 40 ہوں، ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے۔ اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں، تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے۔ اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی۔ سعودی عرب میں ہونا، حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے، وہاں بے شک 40 ہوں، ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ تو تھا اصولی جواب۔ اب دوسرا جواب ہے الزامی، علم الکلام سے، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں۔ کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے، تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں۔ حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری، اس پہ بھی اجماع ہو گیا، یہاں بھی حنفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی۔ حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے، جو سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب، اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا۔ حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی، امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں، کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں، اس پہ بھی اجماع ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایک اصول رکھیں۔ ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں، چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سند سے ثابت ہے، یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیلتے ہیں، یہ ضعیف سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے نہیں ثابت ہے۔ اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے، وہ ان کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ، وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا، اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے۔ آدھی روایت لے لیتے آدھی چھوڑ دیتے ہیں، علماء یہود کا کردار ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے۔ تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں، 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری، وہ جی حملی ہیں، وہ ہمارے حملی بھائی ہیں، تو وہ حملی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حملی ہوں پہلے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تو حملی نہیں ہے بھائیوں وہ۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں، وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا، اسی کلر میں ہوتا ہے، تھوڑا موٹا، اور پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ، ان کا لکھا ہوا ہے وہ، لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی، مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر
تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرف ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے، جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو، اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے، جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں، بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے۔ انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے، تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے، خود اپنے اوپر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے۔ وہ الحمدللہ متبع سنت ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ، وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر، حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں۔ وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی، حنفیوں کی، سلطنت عثمانیہ کی، جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے، جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے۔ تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی، اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں۔ 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے، اٹھا پہلے ہی لیے تھے۔ حنفی مسئلہ جو مصلہ، یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے، یہاں پر حنفی تھا، یہاں پر شافعی، یہاں پر جو ہے وہ مالکی، اور یہاں پر حنبلی۔ یہ 4 مصلے تھے، اور مقام ابراہیم پہ کوئی مصلہ نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد، انہوں نے کہا 4 مصلے اٹھاؤ ان کے، اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق۔ اب 4 مصلے اٹھائے، 11 رکعت ہوئی، تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت، انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے۔ تو پھر علماء عرب نے، حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مصلے اٹھائے تھے، پھر انہوں نے مصلے ڈال دیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، 2 امام مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے، تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے، دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے، تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں، اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سنبھالنے کا، ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے۔ یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی، یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی، میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی۔ بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں، 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی۔ بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سوائے حرمین شریفین کے، مکے اور مدینے کے، وہ بھی 2 مسجدوں میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے، پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، 11 رکعت۔ ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں، 11 رکعت ہوتی ہیں۔ صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے، نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں، بس تعویل کی غلطی لگی ہے، ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ، کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا، لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا، ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں، اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہوں، تو یہ اس کی حکمت تھی۔ خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں، انہوں نے کہا، میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11۔ تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے، میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں، الحمدللہ۔